بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک سچی کہانی لے کر حاضر ہوں۔ اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بڑا عجیب اسکول تھا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری اسرار دنیا کی حقیقت سمجھ لگ سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ عارف صاحب جو کہ ایک اسکول ٹیچر اور میرے دوست تھے، یہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا میری پوسٹنگ ایک گاؤں کے ہائی اسکول میں ہو گئی۔ ابھی پہلا دن تھا، میں کلاس لے کر اپنے روم میں تھا۔ مجھے یہ اسکول بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور پڑھاتا رہا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ میری دوسرے ٹیچر سے سلام دعا ہو گئی۔ میں نے ایک دن اس ٹیچر سے پوچھا، تمہیں یہ اسکول عجیب سا نہیں لگتا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا نہیں، یہ اسکول سچ مچ میں عجیب ہی ہے۔ اس نے پھر مجھے کچھ بتانا شروع کیا۔ یہ اسکول کی جگہ ایک دعوت اسلامی کے اونر کی تھی، جس کو مختلف لوگ یہاں آ کر چندہ دے کر جاتے، جس سے وہ مختلف اچھے کاموں میں خرچ کرتا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس باہر کا ایک طالب علم آیا، جس کو کام ختم کرتے ذرا دیر ہو گئی۔ اسکول میں چھٹی بھی ہو چکی تھی، تو دعوت اسلامی کے اونر نے کہا کہ آپ باہر گاؤں سے آئے ہیں، لہٰذا وقت گاڑی کا گزر چکا ہے۔ آج رات آپ ہمارے اسکول میں رک جائیں، صبح ہوتے ہی آپ واپس چلے جائیں۔ اس طالب علم نے ہاں کر دی اور وہیں اسکول کے گیسٹ روم میں رک گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، اسکول میں لائٹ نہ آنے کے برابر ہوتی تھی۔ رات تک تو دعوت اسلامی کے اونر اس کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے۔ رات 1 بجے کے قریب مکمل کام ختم ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ طالب علم بھی تھکن کی وجہ سے پاس رکھے صوفے پر لیٹ گیا۔ اسکول میں صرف اب وہ طالب علم ہی موجود تھا۔ روٹین کی طرح صبح وہ دعوت اسلامی کے اونر اسکول طالب علم کو الوداع کرنے آئے تو عجیب منظر دیکھا۔ وہ طالب علم ایک کونے میں بیٹھا بڑی بری طرح کانپ رہا تھا۔ دعوت اسلامی والے نے بڑی مشکل سے اس طالب علم کو تسلی دی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس طالب علم نے ڈرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی آپ گئے میں فوراً ہی لیٹ گیا۔ صبح واپس جانے کی وجہ سے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اسکول کا دروازہ کھٹکنا شروع ہوا۔ میں نے سوچا آپ ہی آئے ہوں گے۔ اٹھ کر دروازہ کھولا، دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر لیٹ گیا۔ ابھی لیٹا ہی تھا، دروازہ دوبارہ کھٹکنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو اس وقت تنگ کر رہا ہے، مگر دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ میرے دماغ میں کچھ خیال آ رہے تھے جن سے میں ڈر بھی رہا تھا۔ خیر میں واپس بستر پر آ گیا۔ میری نیند اڑتی جا رہی تھی، لیکن اب کی بار سب سے ڈراؤنا ہوا۔ دروازہ پھر کھٹکا، مگر اب کی بار باہر والا نہیں بلکہ میرے کمرے والا دروازہ کھٹکا۔ میں پوری طرح ڈر گیا کیونکہ یہ بات کنفرم تھی، اسکول میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میری دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے ورد کرتے ہوئے دروازے کے باہر دیکھا تو پتہ نہیں کون سے لوگ تھے۔ ایک ہجوم تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا، باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے، مگر میرے منہ میں آیت الکرسی کا ورد تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر کے کونے میں بیٹھ کر ورد کرنا شروع کر دیا۔ دروازہ مسلسل کھٹک رہا تھا۔ خوف سے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ یہ سلسلہ فجر کی اذان تک چلتا رہا اور پھر خود ہی مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ کون تھے میں نہیں جانتا تھا، وہ کمرے کے اندر بھی نہیں آئے۔ یہ ساری بات بتا کر وہ طالب علم وہاں سے اٹھا اور پھر کبھی دوبارہ گاؤں کے اس اسکول میں نہیں آیا، اور پھر اس اسکول میں کسی کو اکیلا رات رہنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایسے ہی سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔